أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر جس کو مکہ میں نازل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جب قاسم خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کا بیٹا قاسم پیدا ہوا۔ کتنا وہ خوبصورت بیٹا ہوگا جو نبوت، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، چند ہی مدت میں وہ بیٹا رب نے جب واپس لے لیا، اسے موت آ گئی، وفات ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ بھی ہوا۔ تو کافروں نے یہ حضور پر بات کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نشان نہیں رہے گا کیونکہ بیٹا ہی حضور کا نہیں ہے۔ تو یہ صورت اسی پر نازل ہوئی۔ اسی طرح پھر مدینہ منورہ میں ابراہیم پیدا ہوا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر اس بیٹے کی وفات پر جب 1.5 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کی فراق میں یہ فرمایا کہ میں محزون ہوں، میرے دل میں تیرا حزن ہے۔ اب اس پر بھی یہودیوں نے مل کر یہی کہا جیسے مکہ والوں نے کہا تھا، مشرکین مکہ نے، کہ اب حضور کی نسل آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا کیونکہ بیٹا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قاسم دیا، اس کو بھی لے لیا، عبداللہ طیب طاہر دیا، اس کو بھی لے لیا، ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور بیٹے کتنے تھے؟ 3۔ اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ 4 میں 3 بیٹیوں نے حضور کی حیات میں وفات پا لی۔ 4 میں کتنی بیٹیوں نے؟ 3 بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وفات پا لی۔ اور جو چوتھی بیٹی تھی جس کو اللہ کے نبی نے وہ مقام بخشا، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی جنت کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ بیٹی فاطمہ بھی حضور کی رحلت فرمانے کے بعد 6 مہینے کے بعد رخصت ہو گئی۔ کتنے مہینے کے بعد؟ اب بتاؤ کہ بظاہر کتنی بڑی اطلاع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہیں، سید الاخرین ہیں، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پھر چلتے تھے تو مہک ہوتی تھی، کیا کیا آپ کی فضیلتیں ہیں، مگر میرے دوستو وہی نبی جو سید الاولین ہیں، سید الاخرین ہیں، حضور کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کھجور اور پانی۔ اب سب رزق کھانے کے باوجود خدا کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اور صحابہ کرام کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تھا اور پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور پھر کدال ہاتھ میں اٹھاتے تھے، خندق کھودتے تھے، مسجد قباء کی تعمیر کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، 115 کی تعداد میں مہاجر ہیں، اور اس کے بعد انصار ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب 313 ہوتے ہیں بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، جب 750 ہوتے ہیں احد کے میدان میں کھڑے ہیں، جب 3000 کی تعداد ہوتی ہے کدال اٹھا کر خندق کھودتے ہیں، جب 10,000 کی تعداد ہوتی ہے مکہ پر جا کر حملہ کرتے ہیں، اور فتح مکہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ تھا۔ پھر تبوک کی جنگ ہوتی ہے تو 30,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں، حضور کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جوتے بھی جواب دے جاتے ہیں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، پینے کے لیے پانی اونٹوں کے کوہان ان سے نکال کر پیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود رب فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا جو گرمی میں پانی پیتے ہو اس کا بھی سوال ہوگا۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
جب ان مشرکین مکہ نے یا یہودیوں نے جن میں کعب بن اشرف اور اس طرح سے وائل نے یہ بات کہی کہ آپ تو مقطوع نسل ہو گئے، آپ کی نسل اب نہیں ہوگی، خدا نخواستہ حضور کے بارے میں یہ الفاظ کہے انہوں نے، ابتر کہتے ہیں جس کا نام و نشان، یعنی نام مٹ جائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔ اب خیر کثیر کیا ہے؟ اعطیناک الکوثر، یہ شان نزول بھی اس کا بڑا بہترین و خوبصورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے آنکھیں بند کی، صحابہ نے اس منظر کو دیکھا، جو ہی آنکھیں بند کی آپ کو غنودگی آ گئی، اور حضور پر وحی کئی طرح سے ہوتی تھی۔ اب میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر تفسیر کو دوبارہ جب شروع کروں گا، اب تو 6 صورتیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ساتھ دو گے نا؟ قرآن کی تفسیر کو اور کھولیں گے، ابھی تو صرف ترجمے کے ساتھ ہیں، پھر ہم انشاءاللہ مضامین کو لیں گے۔ اب 6 صورتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آنے والی منگل کو 2 صورتیں، اس سے اگلی منگل کو 2 صورتیں، اور آنے والے جمعے کو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اس سے اگلا جو جمعہ ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم ختم قرآن کی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت کوثر نازل ہوئی تو حضور غنودگی میں آ گئے۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ جیسے حضور نیند میں ہیں، جیسے حضور، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ بھی منظر دیکھتے تھے حضور کا، کبھی تو نماز کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی، کبھی اونٹنی پر بیٹھے ہیں تو وحی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی، اور کبھی کبھی جس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوگ آج طرح طرح کی باتیں کر کے ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کی جھولی اتنی بابرکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عائشہ کی جھولی میں سر رکھ کر آرام کرتے تھے تو وحی اللہ کی نازل ہو جاتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی۔ محبت وحی اس لیے کہتے ہیں عائشہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر میں بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ اب کئی وحی کی انداز ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب دوبارہ تفسیر شروع کروں گا تو وحی کی اقسام بتاؤں گا، اس طرح کس کس انداز سے وحی آئی، جبریل امین کی شکل میں کون سی شکل میں جبریل آتے رہے، انسانی شکل میں آئے تو کس صحابی کی شکل میں آئے، کس طرح کب کب انسانی شکل میں آئے، وحی میں کس انداز سے وحی آئی۔ حضور نے فرمایا جب آپ اس وقت غنودگی میں تھے، صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ گویا حضور اس وقت کیا ہے، نیند میں ہیں، لیکن جو ہی آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، جو ہی آنکھ کھولی تو صحابہ نے حضور کی مسکراہٹ دیکھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کی مسکراہٹ میں جب دانت کھلتے تھے تو اندھیرے میں پڑی ہوئی سوئی زمین پر دیکھتی تھی، ان دانت میں وہ نور تھا کہ جب کھلتے تھے اور تبسم حضور فرماتے تھے تو اندھیرے میں روشنی آ جاتی تھی، اور جب کھلی نظر سے محبت سے دیکھتے تھے تو دل میں نور بھر جاتا تھا، اور صحابہ جب حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو دل صاف ہو جاتا تھا، نور سے منور ہو جاتا تھا، ایمان سے منور ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آنکھ کھولی تو آپ کے چہرے پر کیا تھی، بولو؟ اب تو ویسے بھی جو ہے نا مسلمان ایک دوسرے سے اتنی نفرت کر چکے کہ ہر وقت غصے کے ساتھ ہی دیکھتے پھرتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، فرمایا کہ تیرے بھائی کا مسکراتا چہرہ جو اگر کسی بھائی کو دکھائے اور کوئی شخص اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھے، یہ دیکھ آپ مسکراہٹ منہ پر لائے تو فرمایا اس کے چہرے کا مسکرانا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، مفت صدقے کا ثواب۔ کہو السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولو جواب کیا ہے؟ اب دیکھیں اس میں محبت بڑھتی ہے، ہاتھ ملاؤ مصافحہ کرو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کبھی میں لاؤں گا محبت کے بابت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور پر اللہ رب العزت نے غنودگی لائی، آنکھیں بند ہوئیں، صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور نیند میں آ گئے۔ حضور نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے میں اور زیادہ مسکراہٹ آئے کیونکہ نور بڑھنے سے ہمارا نور بھی بڑھ جاتا ہے۔
تو اس پر حضور نے فرمایا میں کیسے نہ مسکراؤں، ایسی صورت نازل ہوئی کہ جنت میں مجھے وہ نہر بھی دکھائی گئی۔ کہو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ صورت نازل ہوئی حضور مسکراہٹ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اس کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد اس صورت کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ رب نے مجھے جنت میں وہ نہر کوثر دکھائی جس کے دونوں طرف جیسے نہر کے دونوں طرف نہر چلتی ہے تو دونوں طرف جو ہے اس کی مینڈ بنائی جاتی ہے، فرمایا وہ جنت کی نہر جس میں کوثر بہتی ہے، فرمایا اس کا ایک حصہ چاندی کا ہے ایک حصہ سونے کا ہے، اور وہ موتیوں پر اور مرجان پر اور یاقوت پر جو کہ اس کے وہ سنگریزیں ہیں ان کے اوپر چل رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ اتنی میٹھی ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اتنی سفید ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اس سے نہر کوثر مراد ہے، اس سے حوض کوثر مراد ہے، اس سے مقام محمود مراد ہے، اس سے حق شفاعت مراد ہے، اس سے خیر کثیر مراد ہے، اس سے آپ کی امت کے صحابہ بھی مراد ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی روحانی اولاد عطا فرما دی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی کہ بیٹا نہیں رہا، فرمایا ہم آپ کی روحانی اولاد ایسے بڑھائیں گے کہ جو کہنے والے ہیں ان کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ اور رسول کا نام ہمیشہ زندہ ہے، نہیں بولو، ہر جگہ ہے نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں رب کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔